بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج ہم اردو بازار جا رہے ہیں۔ اردو بازار لاہور اور اردو بازار لاہور کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی۔ اردو بازار لاہور پرانے شہر یعنی کہ اندرون شہر کے قریب ہی واقع ہے، اور اس کے قریب ہی بہت مشہور بازار ہیں، جیسے گمٹی بازار، شاہ عالم بازار، رنگ محل، انارکلی، اور ان سب کے وسط میں اردو بازار واقع ہے۔ اردو بازار سے کچھ ہی فاصلے پر، یعنی کہ زیادہ دور نہیں ہے، تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر حضرت داتا گنج بخش حجویری کا مزار ہے، اور وہاں بہت زیادہ تعداد میں زائرین آتے ہیں۔ تقسیم ہند سے پہلے اردو بازار لاہور کا نام موہن لال روڈ تھا، جو منشی ہر سنگھ رائے کا بیٹا تھا۔ منشی ہر سنگھ رائے کی اسی بازار میں ایک بہت بڑی حویلی تھی۔ حویلی کے سامنے ہی منشی ہر سنگھ رائے نے مفید عام پریس کے نام سے درسی کتب چھاپنے کا سب سے بڑا ادارہ قائم کیا تھا۔ سن 1948 میں موہن لال روڈ کا نام تبدیل کر کے اردو بازار رکھ دیا گیا۔ نام کی تبدیلی کی تجویز مکتبہ معین الادب کے بانی معین صاحب نے دی تھی۔ یہ بازار پاکستان کا سب سے بڑا کتابی ذخیرے کا مرکز ہے، جو اپنی قدیمی شکل میں اب تک موجود ہے۔ ہم بھی جب تعلیم حاصل کرتے تھے، یعنی جب ہمارا تعلیم کا دور تھا کالج یونیورسٹی میں، تو ہم اس بازار سے بہت زیادہ وابستہ تھے۔ ہمارا اس بازار میں آنا جانا بہت زیادہ ہوتا تھا، کیونکہ پہلے شہر کے دوسرے حصوں میں بکس کی اتنی دکانیں نہیں تھیں، اور رجسٹرز وغیرہ، اور خاص طور پہ جو آپ سائنس سبجیکٹس کی بڑی اسائنمنٹس کے لیے بکس لیتے ہیں، کاپیز لیتے ہیں، اور خاص طور پہ جیوگرفی تھا میرا، اور وہاں پر بی اے میں بہت بڑی ایک فائل ہوتی ہے، اس کے پیجز کہیں سے نہیں ملتے تھے، تو اردو بازار سے یہ مل جایا کرتے تھے، وہ بھی بڑی مشکل سے۔ تو ہم لوگ ڈکشنریز وغیرہ لینے کے لیے اور دوسری چیزوں لینے کے لیے، نصاب کی کتب لینے کے لیے اسی بازار سے رجوع کرتے تھے۔ اس بازار میں کیمبرج کی، آکسفورڈ کی، اور ہر قسم کی پرانی نئی پائریٹڈ ہر قسم کی کتابیں اب بھی دستیاب ہیں۔ اگرچہ اس کی رونق اب دیکھیں ذرا کم لگ رہی ہے، یہ شام کا ٹائم تھا، اور یہاں زیادہ تر اس وقت لوگ جو ہیں وہ مال وغیرہ اٹھانے کے لیے چھوٹے چھوٹے ڈالے، چھوٹی پک اپس وغیرہ آ رہی ہیں، اور عام لوگوں کا رش ہے، زیادہ تر لوگ بائکس پر آئے ہوئے ہیں، کیونکہ یہاں جو پارکنگ ہے، پارکنگ کا بہت زیادہ مسئلہ ہے۔ اور پارکنگ کے مسئلے کا حل یہ ہے کہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب آپ نے گاڑی کھڑی کرنی ہو، تو آپ جب اردو بازار آئیں، اگر آپ لور مال کی طرف سے آ رہے ہیں تو آپ یہاں پہ لوہاری کی طرف سے نہ آئیں، بلکہ آپ پہلے ہی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے پاس سے رائٹ ٹرن لے لیں۔ چوک استنبول سے سامنے جی سی ہے، اس سے رائٹ ٹرن لے کے پھر آپ نے پہلا وہاں سے آپ نے لیفٹ ٹرن لینا ہے، جو کہ بوائز ہاسٹل ہے ڈاکٹرز کا، وہاں سے آپ نے لیفٹ ٹرن لے کے آپ سیدھا آئیں گے، اور پھر آگے سے آپ نے پہلے لیفٹ پہ جانا ہے، وہاں پر گاڑی کھڑی کرنے کی پارکنگ کی بھی جگہ ہے، اور آپ کافی آگے لے جائیں، اور وہاں سے جا کے بھی آپ لور مال کی طرف وہ یہ روڈ نکلتی ہے۔ اگر آپ سیدھے چلے جائیں تو سلیم ماڈل اسکول آتا ہے، آپ سلیم ماڈل اسکول کے ساتھ یا اس سے پہلے آپ تھانے والی روڈ کے ساتھ، جہاں پر لور مال کا تھانہ ہے، وہاں بھی اپنی گاڑی پارک کر سکتے ہیں، کیونکہ لوہاری میں تو پارکنگ آپ کو ملے گی نہیں، پھر آپ کو شاہ عالم مارکیٹ میں بہت آگے چل کر جانا پڑے گا، اور وہاں پہ جو پارکنگ ہے اس کا 300 چارجز ہیں، اور چارجز سے ہٹ کر اگر بات کی جائے تو وہ بہت دور ہے یہاں سے۔ تو اگر آپ نے گاڑی کھڑی کرنی ہو تو اردو بازار میں آپ انارکلی والی سائڈ سے انٹر ہوں، تو پھر آپ بآسانی گاڑی کھڑی کر سکتے ہیں۔ یہ ہم علمی بک ڈپو آئے ہیں، جو کہ اردو بازار کی میرا خیال ہے سب سے بڑی دکان ہے۔ یہ بیسمنٹ میں ہے، اسٹیئر سے نیچے آ کر یہ کاؤنٹرز ہیں، جس پر ہر قسم کی کتابوں کا سیکشنز بنے ہوئے ہیں، جو کہ آپ کو رہنمائی دیتے ہیں کہ آپ نے کس کیٹیگری کی یا کس ٹاپک پر بکس لینی ہے۔ لاء کے لیے علیحدہ سیکشن ہے، او اے لیولز کے لیے آپ کو تھوڑا سا نیچے اتر کر، گراؤنڈ فلور تو نہیں کہہ سکتے، چند سٹیئرز اتر کر نیچے جانا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر ڈکشنریز، اردو کی بکس، پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی بکس، اور ہر قسم کی بکس اور پائریٹڈ بکس بھی یہاں دستیاب ہیں۔ اوریجنل بکس بھی آپ چاہیں تو لے سکتے ہیں۔ کتابوں کا بہت بڑا ذخیرہ علمی بک ڈپو سے آپ کو مل جاتا ہے۔ اردو بازار کے بارے میں آپ کو میں بتاتی چلوں کہ یہاں پر بکس اور رجسٹرز، اور آپ کاپیز، اسٹیشنری یا جو کچھ بھی لینا چاہیں، یعنی کہ اپنے اسکول، کالج، یونیورسٹی سے متعلق، تو یہاں پر آپ کو بآسانی سب کچھ
مل جاتا ہے، اور وہ بھی شہر کے دوسرے حصے میں جو شاپس ہیں ان کی نسبت کافی کم ریٹس پر۔ یہاں سے آپ اکٹھے بال پوائنٹس، پینز، اپنے بچوں کے لیے کاپیز اور بکس وغیرہ لے جا سکتے ہیں۔ اگر تو وہ ایسے سکولز میں ہیں جو کہ الاؤ کرتے ہیں کہ آپ باہر سے بکس خرید لیں تو آپ یہاں سے بکس خرید سکتے ہیں، ورنہ کئی سکول ایسے ہیں جو کہ الاؤ نہیں کرتے، انہوں نے اپنی ہی بکس اپنی طرف سے پرووائڈ کرتے ہیں اور خود ہی پیسے لیتے ہیں اور کاپیز، اسٹیشنری وغیرہ پرووائڈ کرتے ہیں۔ پھر آپ سے یہاں آپ کا یہاں آنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، لیکن اگر آپ خود بکس اور کاپیز اور سارا کچھ یہ اسٹیشنری سے ریلیٹڈ یا کچھ بھی آپ خریدنا چاہیں، کلپ بورڈ خریدنا چاہیں، آپ گلیس پیپر، آپ آرٹ کی کوئی چیزیں، یہ سب کچھ یہاں سے مل جاتا ہے اور کافی اچھے داموں میں مل جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو دا ادر شاپس آف دا سٹی۔ یہاں پر کھلے پیپرز کے دستے وغیرہ اور دوسری چیزیں، کاپیز وغیرہ، یہ تول کر بھی دستیاب ہیں، اور بڑی بڑی دکانوں پر جو دکاندار ہیں، جو شاپ کیپرز ہیں، وہ وہاں سے اس طرح بھی چیزیں خرید کر لے جاتے ہیں اور اس طرح وہ کچھ پروفٹ ان چیزوں کو اپنی شاپس پر بیچ کر، جو کہ دوسری جگہوں پر واقع ہیں، کما لیتے ہیں۔ پینسل، ربڑ، شارپنر، جیومیٹری باکس اور اسکول بیگز وغیرہ بھی، اور جو پرنٹنگ کے پیپرز ہیں، یہ سب بھی یہاں بآسانی مل جاتے ہیں۔ اور یہاں بہت زیادہ رش ہوتا ہے اس ٹائم، چونکہ شام کا ٹائم ہے، اس لیے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ اتنا رش نہیں ہے، لیکن بہت زیادہ بائکس یہاں پہ کھڑی ہیں، اور اگر کوئی گاڑی لے کر اندر آ جائے تو پھر تو بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ہر قسم کی کاپیز اور رجسٹر ہر کوالٹی کے دستیاب ہیں۔ اگر آپ سستے ہلکے کاغذ کے لینا چاہیں تو وہ بھی دستیاب ہے۔ اگر آپ کلین، نیٹ اور وائٹ کلر کے نرم پیجز اور اچھے پیجز لینا چاہیں تو وہ بھی دستیاب ہیں۔ اسکول بیگز بھی یہاں سے مل جاتے ہیں، پاؤچز بھی مل جاتے ہیں، ٹرانسپیرنٹ اور ہر قسم کے پاؤچز یہاں سے مل جاتے ہیں، وہ بھی آپ لے سکتے ہیں۔ پرنٹنگ کے لیے A4 یا کوئی بھی لیگل سائز یا کوئی بھی سائز ہو پیپر کا، وہ آپ یہاں سے لے سکتے ہیں۔ غرض کہ آپ کی جو تعلیمی ضروریات ہیں یا لکھنے پڑھنے سے متعلق اگر آپ کو کوئی اشیاء کی ضرورت ہے اور آپ مناسب داموں پر ان کو خریدنا چاہتے ہیں تو آپ اردو بازار لاہور کا چکر ضرور لگائیں۔ لاہور کی اس علم و ہنر کے عظیم بازار میں نہ صرف نئی کتب خریدی جا سکتی ہیں بلکہ پرانی کتب کی خرید و فروخت بھی کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ کی کوئی پرانی بکس ہیں آپ کے پاس اور وہ آپ کے کام کی نہیں ہیں تو، اور یعنی وہ گھر میں استعمال میں نہیں آ رہی، تو آپ یہاں پر لا کر انہیں اردو بازار کی جو سائڈ لوہاری کی طرف ہے وہاں پر پرانی کتب کی بہت سی شاپس ہیں، وہاں پر جا کر آپ بیچ سکتے ہیں۔ یا لور مار کے تھانے کی طرف سے اگر آپ اردو بازار میں انٹر ہوں تو وہاں بھی لیفٹ ہینڈ پہ ایسی شاپس بہت زیادہ تعداد میں موجود ہیں جہاں پر کہ پرانی بکس اویلیبل ہیں، اور وہاں پر A لیولز کی بکس بھی اویلیبل ہیں، لاء کی بکس بھی اویلیبل ہیں، پرانی بکس بھی اویلیبل ہیں، نئی بھی اویلیبل ہیں۔ یہاں پر بہت سی دکانیں بیسمنٹ میں بھی واقع ہیں جہاں پر ہر قسم کی بکس مل جاتی ہیں۔ یہاں پر آڈیو بکس کی بھی ایک دکان ہے جس کا نام بولتی کتابیں ہیں، وہ آپ چھوٹے بچوں کے لیے، بالکل چھوٹے ٹوڈلرز کے لیے اگر آپ کوئی کتابیں لینا چاہیں تو وہاں سے وہ بڑا اچھا ان کے پاس کتابوں کا ذخیرہ ہے۔ تاج کمپنی کا دفتر بھی یہاں پر واقع ہے جہاں پر سے آپ تاج کمپنی کے قرآن مجید، تفسیریں اور پین قرآن بھی لے سکتے ہیں، اس سے بھی آپ کو کافی ہیلپ مل سکتی ہے۔ اور یہاں پر جو قیمتیں ہیں تاج کمپنی کی مختلف پروڈکٹس کی، وہ بھی کم ہیں۔ اردو بازار میں دکانداروں اور خریداروں کی سہولت کے لیے مختلف اشیاء کے سٹال بھی لگائے گئے ہیں، جن میں یہ سکنجبن وغیرہ، جس کو کہ لیمو پانی بھی کہتے ہیں، وہ ہیں۔ پھلوں کی کافی ریڑیاں لگی ہوتی ہیں، یعنی کہ بازار کے کونوں پر، اور بازار کے اگر لوہاری کی طرف سے آپ آئیں تو اردو بازار کے بالکل آغاز میں آپ کو پٹھوروں کی ایک چھوٹی سی دکان نظر آتی ہے، وہاں پر بھی بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور لوگوں کی بہت بڑی تعداد وہاں پر چنے بھٹورے کھا رہی ہوتی ہے۔ اس بھٹوروں کی دکان سے تھوڑا سا اگر آپ پیچھے کی طرف آئیں یا اردو بازار سے پہلے کی طرف آئیں جہاں پر مچھلی منڈی ہے، تو اس کے آگے بھی بہت زیادہ پھلوں کی جو ریڑیاں ہیں وہ نظر آتی ہیں، جہاں پر ہر قسم کے پھل آپ کو مل جاتے ہیں، اور آپ فش بھی وہاں سے خرید سکتے ہیں کیونکہ وہ فش مارکیٹ ہے، بہت زیادہ بڑی مارکیٹ ہے وہاں پر، مچھلی منڈی سے کہتے ہیں۔ اب آپ اگر اس طرف سے انٹر ہوتے ہیں لوہاری کی طرف سے، تو لیفٹ سائڈ پر، رائٹ سائڈ پہ تو کونے پہ بھٹوروں کی دکان ہے، اور اس کے پیچھے جتنی بھی شاپس ہیں وہ ساری پرانی بکس کی شاپس ہیں۔ اندر ایک مارکیٹ ہے جو کہ ساری پرانی بکس ہی ہیں، بکس ان کے پاس ہوتی ہیں، جیسے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے پوئمس کی بکس یا کوئی
کوئی بھی پرانی بکس اگر آپ خریدنا چاہیں تو وہاں سے خرید سکتے ہیں. اور اگر آپ اس اردو بازار کے اندر انٹر ہو جائیں تو لیفٹ سائڈ پر بھی بہت زیادہ ریڑیاں ہوتی ہیں جن پر اسٹیشنری وغیرہ سستے داموں مل جاتی ہے. اس کے علاوہ یہ جو کاغذ کے دستے وغیرہ ہوتے ہیں، کھلے پیپرز ہوتے ہیں، یہ بھی مل جاتے ہیں. اور چھوٹی چھوٹی اسلامی کتابیں یہ بھی یہاں پر عام ملتی ہیں. چھوٹی چھوٹی دکانوں میں انہوں نے آگے سجائی ہوتی ہیں اسلامی بکس وغیرہ، اور اندر چھوٹی چھوٹی گلیاں یہاں پر جہاں پر سے کہ آپ آسانی سے بکس وغیرہ خرید سکتے ہیں. اسٹیپلر خرید سکتے ہیں، کسی بھی قسم کی آپ کوئی بھی چیز جو کہ تعلیم سے ریلیٹڈ ہو یہاں سے آپ کو اچھے داموں پہ مل جاتی ہے. بس ایک دفعہ آپ کو تعلیمی سال کے آغاز میں وقت نکال کر اس بازار میں آنا ہوتا ہے، اور آپ اپنے تقریباً 6 مہینے کی چیزیں، بکس وغیرہ تو سال کے لیے ہوتی ہیں، اور نوٹ بکس وغیرہ اور دوسری اسٹیشنری وغیرہ اکٹھے لے جا سکتے ہیں، اور بار بار بازار آنے کے جھنجھٹ سے یا محلے میں جا کر پین پینسل شارپنر خریدنے کے جھنجھٹ سے بچ جاتے ہیں. جب بھی تعلیمی سال کا آغاز ہوتا ہے تب اس بازار میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے، کیونکہ بچوں کی ایک بہت بڑی تعداد اپنے پیرنٹس کے ساتھ یا پھر جو بڑے بچے ہیں وہ یہاں پر بہت زیادہ لڑکے لڑکیاں خریداری کے لیے آئے ہوتے ہیں، اور اپنی جو ان کو ریکوائرڈ بکس ہیں اور کاپیز وغیرہ ہیں وہ یہاں سے خرید کر لے جاتے ہیں. یہاں سے آپ کو حل شدہ پریکٹیکل کی کاپیز بھی مل جاتی ہیں، جو نوٹ بکس ہوتی ہیں جن کی مدد سے آپ نئی نوٹ بک آسانی سے تیار کر سکتے ہیں. یہ پرانی کتابوں کی شاپ سے باہر ہی بورڈ لگے ہوتے ہیں کہ حل شدہ کاپیاں یہاں پر نوٹ بکس یعنی کہ کسی بھی پریکٹیکل کی وہ یہاں سے آسانی سے مل جاتی ہیں. اسٹوڈنٹس جن کے پریکٹیکل سبجیکٹس ہوتے ہیں، پریکٹیکل سبجیکٹ سے ریلیٹڈ جتنا بھی مٹیریل ہے، جو بھی ان کو انسٹرومنٹس وغیرہ چاہیے ہوتے ہیں، وہ سارے یہاں اس بازار سے دستیاب ہیں. اور اس بازار میں آپ اس کو کور ہی نہیں کر سکتے، یعنی میں تو آج تک اس بازار کو کور نہیں کر سکی. اس میں اتنی گلیاں کہ آپ ہر دفعہ آپ نئی چیز ہی ایکسپلور کرتے ہیں کہ یہ ہم کس طرف آ گئے. یعنی کہ چھوٹی چھوٹی گلیوں میں مختلف اقسام کی اشیاء پڑھنے لکھنے سے ریلیٹڈ بہت زیادہ تعداد میں یہاں پر ملتی ہیں. یہاں پر رائٹ لیفٹ ہر طرف گلیاں نکلتی ہیں، اور مختلف پبلشرز کی دکانیں ہیں، تھوک کی دکانیں ہیں، یعنی کہ ہول سیل کی بھی دکانیں ہیں، اور پرچون میں بھی، ریٹیل میں بھی یہاں پر چیزیں دستیاب ہیں. آپ وہاں جا کر خود بھی بہت زیادہ چیزیں یہاں سے ایکسپلور کر سکتے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، اور کیونکہ یہاں سے ہر قسم کی تعلیمی ضروریات کی اشیاء مل جاتی ہیں. امید ہے میری دی گئی معلومات آپ کو پسند آئی ہوں گی، اور اس سے آپ کو بہت فائدہ پہنچے گا. اگر آپ کبھی بھی اردو بازار نہیں گئے تو آپ اردو بازار کا ایک وزٹ ضرور کریں، اور لاہور کے اس پرانے بازار میں دیکھیں کہ یہاں سے کیا کیا چیزیں ملتی ہیں، اور کس کس طرح کی یہاں پر بکس وغیرہ دستیاب ہیں. پرانی بکس کا بھی ایک بہت بڑا خزانہ ہے، اور اگر آپ بک لور ہیں تو یہاں سے آپ کو ہر قسم کی کتابیں بآسانی مل سکتی ہیں. اب ہم اردو بازار سے باہر نکل رہے ہیں. یہ جو سائیڈ ہے یہ اردو بازار کی لور مال والی سائیڈ ہے، اور یہ آپ کو جو سامنے لیفٹ سائیڈ پر دیوار نظر آ رہی ہے یہ لور مال تھانے کی دیوار ہے. اور اس کے ساتھ بھی دیکھیں پارکنگ میں بہت زیادہ گاڑیاں کھڑی ہیں. یہاں سے آپ سیدھا باہر نکلیں تو بالکل سامنے کربلا گامے شاہ ہے، اور بالکل سامنے اوپر دیکھیں تو آپ کو میٹرو بس جاتی ہوئی نظر آتی ہے. میٹرو بس کا برج ہے. اپنے بچوں کو لکھنے پڑھنے کی عادت ڈالیں، اور خود میں بھی یہ عادت ڈیولپ کریں، کیونکہ جو 4 صلاحیتیں ہیں، لکھنا، پڑھنا، بولنا، سننا، ان میں ایک صلاحیت یہ بھی ہے کہ پڑھنا ہے، پھر ہی آپ کو لکھنا آئے گا. پڑھنے کی عادت سے ہی بچوں کا ذخیرہ الفاظ یعنی کہ ووکیبلری میں اضافہ ہوتا ہے. خاص طور پر اسٹوڈنٹس کے لیے مطالعے کی عادت بہت فائدہ مند ہے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خاص خیال رکھیے گا، اور خاص طور پر اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ. اللہ حافظ.